ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 3 سجدوں کا تذکرہ کیا تھا: سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، سجدہ دعا۔ آج ہمارا موضوع سجدہ سہو کے متعلق ہے۔ نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کون سی غلطی کرنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور پھر سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ تو سجدہ سہو کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں، تقریباً ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بیان کر دیا جائے، تاکہ اس ویڈیو کو سن لینے کے بعد ہمارا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ رہ جائے جو کہ سجدہ سہو کے متعلق ہو۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس کو بار بار سنیں گے، تاکہ کہیں بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی سے آیا کہ مجھ پر سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے یا مجھ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوا۔ تو یہ کون سے سوالات ہیں، تو اس طرف چلتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے فرض اور نمبر 2 نماز کے واجبات ہیں۔ جو فرض ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے جو فرائض ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر آپ کا چھوٹ گیا تو ناظرین آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ فرض کے چھوٹ جانے سے نماز، اگر ایک بھی رکن فرض جو ہے وہ رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ واجبات ہیں۔ تو واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری والی جو رکعت ہے، آخری قاعدہ ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے، سجدہ سہو کر لیں گے، تو وہ آپ کی جو غلطی ہے اس سے نماز ہو جائے گی۔ میں نے یہ عرض کیا، فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ دہرانا ہے، واجب چھوٹ جائے تو اس کی ادائیگی جو ہے صحیح وہ سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی۔ نمبر 3، اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ جو سنت ہیں، مستحبات ہیں، سنت کوئی رہ گئی یا کوئی مستحب رہ گیا تو اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا۔ خلاف سنت تو ہوگا کہ آپ نے سنت کو ترک کر دیا، اس سے کیا ہوگا، ثواب میں کمی آ جائے گی، باقی فرضیت جو ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ وہ چاہے آپ سنت ادا کر رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، وطر ادا کر رہے ہیں، تو فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ دہرانا ہے، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے وہ نماز ہو جائے گی۔ سنت اگر چھوٹ جائے اور اس طرح مستحبات میں سے کوئی ایک مستحب عمل چھوٹ جائے تو اس سے نماز ہو جائے گی، بلکہ ثواب میں کمی آئے گی۔ اب ایک اور چیز ہے، فرض جو ہے اس میں اگر تاخیر ہو جائے، مثال کے طور پر آپ نے قیام جو ہے وہ فرض ہے، اور اسی طرح جو آگے اور فرائض ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے، تو فرائض کے اندر اگر تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ یعنی فرائض، اگر تو فرض چھوٹ گیا پھر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن فرض چھوٹا نہیں ہے، فرض میں تاخیر آپ نے کر دی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے، وہ آگے مثال سے واضح ہو جائے گا۔ تو واجب جو ہے اس کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جائے گی۔ جی ناظرین، اچھا جی، اب واجب کی مثال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو 4 رکعت والی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت پڑھ کے آپ نے بیٹھنا ہے، مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اس میں 4 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کیا ہے، اب دوسرے قاعدے کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ دوسرے قاعدے میں جو بیٹھنا تھا آپ بیٹھے نہیں ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا، یہ واجب ہے بیٹھنا، مگر آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ واجب جو تھا یہ چھوٹ گیا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اب دوبارہ واپس نہ آئیں، اب پہلا قاعدہ جو رہ گیا ہے، پہلی 2 رکعت کے بعد آپ نے تحیات پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھی، تو اب آپ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد تیسری رکعت اور چوتھی رکعت آپ مکمل کر لیں، تو 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد پھر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس کی دوسری مثال ہے کہ نماز جس طرح عشاء کے بعد وطر ہم پڑھتے ہیں، اب وطر کے اندر عموماً ہوتا یہ ہے کہ تیسری رکعت کے اندر ہم نے چونکہ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے اور دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، تو بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم سورت پڑھتے ہیں اور سورت پڑھ لینے کے بعد
سیدھا ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، بجائے اس سے کہ ہم تکبیر تحریمہ کہیں اور ہاتھ دوبارہ باندھیں اور ہم دعائے قنوت پڑھیں، تو پھر سجدے میں جا کر کے یاد آتا ہے کہ ہماری دعائے قنوت تو رہ گئی۔ اب اس میں کیا ہوگا، یہ بھی چونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ سجدہ سہو کر لیں گے آخر پہ، تو یہ آپ کے وتر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ جی ناظرین، یہ مثال تھی، جو واجب چھوٹ جائے تو اس سے نماز جو ہے وہ کیا اس میں سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم فرائض کی طرف کہ یہ فرائض ہے کون سے، کہ ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، وہ فرائض کون سے؟ یاد رکھیں، نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ یہ جو پہلے شروع میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر کہنا، یہ کیا یہ فرض ہے، اور اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ ویسے ہی آیا ہاتھ باندھ لیا اور کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں آنے والا آدمی جو ہے جسے مسبوق کہا جاتا ہے، جب وہ جماعت میں آ کر کے ملتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ وہ پہلے تکبیر تحریمہ کہے، اور قیام بھی چونکہ فرض ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے وہ قیام کرے، اور پھر جو ہے وہ دوسری تکبیر کہہ کر کے وہ رکوع میں چلا جائے۔ تو اگر اسی طرح قیام نہیں کیا یا تکبیر تحریمہ نہیں کی بلکہ ایسے ہی وہ رکوع میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 جو بیمار نہیں ہے، کسی قسم کا اسے عارضہ لاحق نہیں ہے۔ دیکھیں اگر تو بیمار ہے یا کسی قسم کا کوئی آپریشن وغیرہ ہے تو پھر تو وہ جزا ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتا، اور اگر صحیح ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو اس پر قیام فرض ہے۔ جو صاحب قیام کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھ کے نماز ادا کر لے تو نماز خصوصاً فرائض جو ہیں اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اسے دوبارہ دہرانا ہوگا۔ نمبر 3 قرات کرنا۔ قرات جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی قرات ہی نہیں کرتا، ویسے ہی آ کر کے کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور ویسے ہی کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، قرات کی نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع کرنا کیا یہ فرض ہے۔ نمبر 5 ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ اب دیکھیں 2 سجدے جو ہیں یہ بھی کیا یہ فرض ہے، تو اس کے اندر بھی کیا تقدیم و تاخیر کر دی، پہلے رکوع کرنا تھا سجدے میں چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ یاد ہے کہ رکوع رہ گیا، اور یہ چونکہ یہ ترتیب جو ہے اس کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے، وہ آگے واجبات میں آئے گا۔ تو فرائض جو ہے اس کے اندر اگر آپ نے تھوڑی سی تاخیر کر دی تو اس کی وجہ سے کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے فرض چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ دہرانا لازم ہوگا۔ تو نمبر 5 کیا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ہے۔ نمبر 6 جو قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں فرائض کی ہے، یا 4 رکعت ہے، یا مغرب جس طرح 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو آخری رکعت ہے اس کے اندر سلام پھیرنا، تو وہ کیا ہے قاعدہ اخیرہ جو ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ سلام پھیر کے آپ نماز سے نکل جائیں گے، تو یہ قاعدہ اخیرہ ہے، تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ تو یہ کل ناظرین 6 فرائض ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں واجبات کی طرف۔ واجبات وہ ہیں کہ جن کی کمی سے، چھوٹنے سے آپ کی نماز کے سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ دہرانا ہوگی۔ اب وہ واجبات کون سے ہیں؟ دیکھیں سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا، یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس طرح فرائض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، فرائض کی فجر کی تو ویسے ہی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، عصر ہے، پھر مغرب کی 2 رکعتیں پہلی ہیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو ان فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد پھر آگے سورت کا ملانا، سورت کا ملانا یہ کیا ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ جو ہے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی انجانے میں یا غلطی سے آگے سورت کی قرات شروع کرتا ہے، پھر اسے یاد ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو یہ کیا ہو گیا، یہ واجب اس نے چھوڑ دیا، تو اب کیا ہے سجدہ سہو کر لے گا تو واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح ہر رکوع کے بعد کھڑے ہونا، قیام جو ہے رکوع کے بعد جب ہم رکوع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم،
پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، پھر آگے دعا پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قیام جو ہے، یہ کھڑے ہونا یہ واجب ہے، اور اس لیے اگر کوئی صاحب جو ہے وہ رکوع سے ایسے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور پورا بھی ادائیگی نہیں ہوئی اور پوری طرح جسم جو ہے اور اعضاء اپنی جگہ پر نہیں آئے، فوری سجدہ آگے کر دیا اور یہ اپنے جسم جو ہے اس کو صحیح معنوں میں کھڑا نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ نماز یہ واجب چھوٹ جائے گا اور اس کی ادائیگی سجدہ سہو سے ہوگی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، عموماً 4 رکعتوں والی ہے تو اس میں 2 رکعتوں کے بعد کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہر 4 رکعت والی میں یا 3 رکعت والی میں 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد بیٹھنا جو ہے واجب ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں بیٹھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر آخر پہ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ بیٹھنا جو ہے واجب ہے۔ یہ 4 رکعت والی، یہ 3 رکعتوں کی بات ہے۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو ظاہر ہے پھر تو جو آخری قاعدہ بھی وہی ہوگا اور پہلا قاعدہ بھی وہی ہوگا، تو یہ اس کی بات ہے۔ اور اس طرح دونوں قاعدوں میں جب 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے تو 2 رکعت جب پڑھیں گے 2 رکعت کے لیے آپ بیٹھیں گے تو بھی آپ اتحیات پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جب آپ تیسری رکعت جو آخری ہوگی، نماز مغرب ہے یا عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، تو اس کی جو چوتھی ہے وہ آخری رکعت ہے، آخری قاعدہ ہے، تو اس کے اندر بھی اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طرح ترتیب سے نماز کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر پہلے رکوع ہے اور رکوع کے پہلے قیام ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، جلسہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، پھر 1 سجدہ کریں گے، پھر 2 کریں گے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اگر کسی نے ترتیب کو الٹ دیا تو یہ کیا؟ یہ خلاف ہے، اور اس طرح ترتیب الٹنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نماز کا واجب رہ جائے گا، اور واجب رہنے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو یہ ترتیب سے نماز ادا کرنا، ارکان کو ادا کرنا ترتیب سے بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح نماز مغرب ہے، اور اسی طرح نماز عشاء ہے، اور فجر ہے، ظاہر اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو ان مغرب اور عشاء اور فجر، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی تو ویسے ہی ہوتی آخری اور پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی پہلی اور آخری وہ 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر، اور اسی طرح جو عیدین ہیں اور اس طرح نماز جمعہ ہے، تو ان رکعتوں میں اونچی آواز سے امام کا بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ظہر ہے اور عصر ہیں، ان کے اندر آہستہ آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس کے الٹ کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ جی ناظرین، تو آگے ہے وطر۔ وطر کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر جو آخری رکعت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر یہ تکبیر تحریمہ کہے بغیر اور دعائے قنوت پڑھے بغیر آپ رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تب یاد آیا تو اب کیا ہے؟ واجب چھوٹ گیا ہے، اب آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کے وطر مکمل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت سارے اس کے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر اب یاد رکھیں کہ ایک آدمی کو شک ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہوگی، اور یہ اسے مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ میرا فرض کوئی نہیں چھوٹا، میرا فرض وہ نہیں چھوٹا، لیکن اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وطر چھوٹ گیا ہے یا سنت چھوٹی ہے یا مستحب عمل چھوٹا ہے، لیکن کہیں میرے سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے علماء اور مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ وہ سجدہ سہو کر لے، بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر تو واقعتاً کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی سجدہ سہو چھوٹا تو احتیاطاً اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے، تو احتیاطاً سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، شاید کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنے سے ہم نے آہستہ کر لی، آہستہ پڑھنا تھا، یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح کہیں کوئی واجب چھوٹ گیا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ فرض نہ چھوٹے، اگر فرض چھوٹ گیا تو ناظرین نماز نہیں ہوگی، دوبارہ دہرانا ہوگی، اور شک کی بنیاد پر آپ سجدہ سہو کر لیں، اور شک بھی واجب میں ہو، سنت میں ہو، مستحب میں ہو تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، اگر فرض میں ہوگا تو نماز
دوبارہ دہرانا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور اسی طرح پڑھنی 4 رکعتیں تھی تو 3 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا۔ اب ایک طرف سلام پھیرا ہے یا دونوں طرف سلام پھیر دیا؟ تو اب یاد ہے کہ میری تو 1 رکعت ابھی باقی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فوری کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے آپ اپنی تلاوت کو مکمل کریں گے، اور کر لینے کے بعد پھر آپ آخر پہ کیا ہے؟ سجدہ صاف کر لیں گے، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ جب آپ نے سلام پھیرا ہو تو اس میں آپ نے اپنا سینہ جو ہے وہ قبلے سے نہ پھیرا ہو اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو آپ 3 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گئے اور آپ کو یاد ہے کہ میری یہ 4تھی رکعت ہے، تو آپ نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے ساتھ جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ آئے تھے اور وہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور ہم بیٹھ گئے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ بغیر کسی سے کچھ پوچھے، بغیر بات چیت کیے اور بغیر اپنا سینہ قبلے سے پھیرے بغیر آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں اور اس میں آپ تلاوت کریں، اور تلاوت کر لینے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ سجدہ صاف کر لیں گے، اس سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اب بات ہے کہ سجدہ صاف کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ صاف جو ہے چونکہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کے تدارک کے لیے سجدہ صاف کیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے جو بھی مسٹیک ہوئی ہے تو اس میں جو آخری رکعت ہوتی ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کی آخری جو ہے وہ دوسری رکعت ہو گئی، آپ 3 پڑھ رہے ہیں تو 3 رکعتوں کی آخری تیسری ہے، آپ 4 رکعتوں کی نیت آپ نے کی ہے، 4 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں تو اس کی آخری جو ہے وہ چوتھی ہوگی۔ تو چوتھی رکعت میں، تیسری رکعت میں جو آخری ہے یہ دوسری آخری ہے، مثال کے طور پہ جیسے فجر کی ہے تو اس طرح آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں 2 یا آپ 2 نفل ادا کر رہے ہیں، تو جو آخری جو رکعت ہوگی اس میں آپ کیا کریں گے؟ التحیات مکمل پڑھیں گے، اور التحیات پڑھ لینے کے بعد پھر آپ ایک طرف سلام پھیر دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے التحیات مکمل کی ہے، پھر آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیر لینے کے بعد پھر آپ 2 سجدے کریں گے، آپ سجدے میں چلے جائیں گے، ایک پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور سجدہ کر لینے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے اور دوبارہ التحیات پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے اور ساتھ دعا پڑھیں گے، پھر آپ کیا ہیں؟ آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سے غلطی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ سجدہ صاف کر لیں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ اگر آپ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سے غلطی نہیں ہوئی مگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جس سے سجدہ صاف واجب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی اقتداء میں ہیں، تو آپ کی جو بھول ہے وہ امام پر نہیں آئے گی، آپ الگ سے سجدہ صاحب نہیں کریں گے بلکہ امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ بھی سلام پھیر دیں اور آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ ناظرین، یہ وہ سجدہ صاف کے متعلق کچھ سوالات تھے اور کچھ مسائل تھے، یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل رہ گئے ہوں، تو جو اللہ کریم کی توفیق اور اس کے فضل سے جو کچھ مسائل تھے ان کا ذکر کر دیا۔ تو اگر کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے آپ رابطہ کر کے تو ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں غلطی ہو گئی ہے تو مجھ پر کیا ہے؟ سجدہ صاحب ہوگا یا میری نماز دوبارہ مجھے دہرانا ہوگی، تو آپ وقت پہ کیا ہے فوری پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ امید ہے کہ یہ جو مسائل میں نے ذکر کیے ہیں یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب ہے، اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب ہے، سنت اور مستحب عمل چھوٹ جائے تو اس سے کیا ہے؟ سجدہ صاحب نہیں ہوتا، نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ یہ مسائل سمجھ گئے ہوں گے، اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ نماز ہماری جب بھی ہمیں غلطی ہوگی تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہے؟ نماز غلط ہے، ہمیں دوبارہ پڑھنی ہے، یا کیا ہے؟ سجدہ صاف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔